الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. اس سے پہلے کی آیتوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا. ایک مرتبہ مجلس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی مجلس میں ہدہد نامی پرندہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ہدہد کہاں ہے؟ مجھے دکھ نہیں رہا ہے، مجلس چھوڑ کے وہ کہاں چلا گیا ہے؟ پھر کہا کہ اگر وہ کوئی واضح دلیل اور حجت و برہان لے کر نہیں آتا ہے، اس ہدہد پرندہ کو ہم سخت عذاب سے دوچار کریں گے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم قتل ہی کر دیں گے. اللہ ہے کہ وہ دلیل پیش کر دے، اپنے غائب ہونے کی صحیح عذر پیش کر دے، ان کو چھوڑا جا سکتا ہے. کچھ ہی دیر میں ہدہد پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہو گیا، اور وہ کہنے لگا اے سلیمان، میں نے اس چیز کا احاطہ کر لیا ہے، یا ایسی چیز کا علم لے کر میں آیا ہوں جس کا علم آپ کے پاس نہیں ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ ملک سبا سے یقینی خبر لے کر میں آپ کے پاس آیا ہوں. میں جو غیر حاضر تھا یا آپ کی مجلس میں آنے میں جو دیری ہو گئی تھی، تو میں خاص کام میں مشغول ہو گیا تھا، اور وہ کام در حقیقت آپ ہی کے لیے تھا. جہاں تک آپ کے علم کی رسائی نہیں ہے، جہاں تک علم کی بنیاد پر آپ پہنچے نہیں ہیں، مجھے ادھر سے آنے میں ایک چیز ملی تو میں اس میں منہمک ہو کر اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش میں لگ گیا. اور جب یقینی خبر میرے پاس آ گئی تو پھر میں وہاں سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں. وہ یقینی خبر کیا ہے؟ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے وہاں پایا ایک عورت ہے جو اس ملک پہ حکومت کر رہی ہے. آپ شام و فلسطین کے علاقہ میں زبردست حکمراں حاکم ہے، لیکن یمن کے علاقے میں جو سبا ہے، سبا نامی شہر میں ایک عورت کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ حکومت کر رہی ہے. وہاں کا گویا بادشاہ وہ عورت ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں سے وہ اقتدار چلا رہی ہے، حکمرانی کر رہی ہے، اس کے پاس ایک بہت بڑا تخت ہے. اسی تخت پر جلوہ افروز ہو کر حکمرانی کرتی ہے. جب اس کا تخت مضبوط ہے، لمبا چوڑا ہے، اسی اعتبار سے ان کا اقتدار، اس کی حکمرانی بھی زبردست ہے. میں نے یہ تفصیلی علم حاصل کر لی ہے. ایک تیسری بات یہ ہے، وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، میں نے دیکھا یہ جو عورت بادشاہ ہے اور جو ان کی قوم ہے،
یہ بادشاہ بھی اور ان کی قوم بھی اللہ کے مقابلے میں سورج کے سامنے میں سجدہ کرتی ہے۔ اللہ کی جانب سے ملنے والی حکومت پر، مال و دولت پر، اسباب و وسائل پر شکر گزاری کرتے ہوئے انہیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، مگر اس خاتون نے اور اس کی پوری قوم نے اللہ کے مقابلے میں سورج کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اور یہ سورج کے ہی سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اس عمل کو ان کی نگاہ میں مزین کر دیا، خوشنما بنا دیا، یعنی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پرستش کرتے ہوئے انہیں کوئی شرم بھی نہیں آتی، بلکہ اسی کو وہ اچھا سمجھتی ہے، اور نتیجے کے طور پر فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، شیطان نے ان کے برے عملوں کو ان کی نگاہ میں خوشنما بنا کر انہیں اللہ کے صحیح راستے سے روک دیا ہے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اس لیے وہ اب ہدایت نہیں پا سکتے، راستہ نہیں مل سکتا ان کو۔ کتنی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ ہدہد نامی پرندہ نے اس واقعہ کا جائزہ لیا ہے، اور سبا کی سرزمین پر حکمرانی کرنے والی ملکہ سبا یا ملکہ بلقیس سے متعلق پوری معلومات فراہم کر کے حضرت سلیمان کی بارگاہ میں ڈال دیا ہے۔ اس ملک میں حکومت کرنے والی ایک عورت ہے، اس ملک کے لوگ اللہ کے مقابلے میں سورج کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اس عورت کے پاس ایک زبردست تخت ہے، تخت نشینی اختیار کر کے بڑی مہارت کے ساتھ حکمرانی کرتی ہے۔ پھر ان کے ان برے اعمال کو شیطان اس طرح خوشنما، آراستہ پیراستہ اور مزین کر کے پیش کر دیا ہے کہ انہیں اس میں کوئی خرابی اور خامی لگتی ہی نہیں ہے، نتیجے کے طور پر وہ اسی میں خوش ہے۔ تو شیطان نے اس طرح ان کو سیدھے راستے سے اور اللہ کی عبادت و بندگی سے روک دیا ہے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں، یعنی گمراہ لوگ ہیں۔ اللہ يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، کیوں نہیں یہ لوگ اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو اللہ آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزوں کو نکال باہر کرتا ہے، اور جو اللہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جن کو تم چھپاتے ہو، اور ان کو بھی جانتا ہے جن کو تم ظاہر کرتے ہو۔ ایک پرندہ ہدہد، اس کی معلومات حاصل کرنے پر غور کیجیے۔ انسان کسی جگہ سے گزر جاتا، اس سے پرواہ نہیں ہوتی کیا ہوتا نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک پرندہ اڑنے والا چڑیا ہے، وہ اس راستے سے گزرنے کے بعد حقیقی چیز کے مقابلے میں غلط چیز ان کو نظر آ رہی ہے تو اسے نوٹ کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی ڈیوٹی پہ حاضری میں اگر تاخیر بھی ہو رہی ہے وہ اسے گوارا کر لے رہا ہے۔ پتہ ہے کہ ڈانٹ بھی پڑ سکتی ہے، بھگایا بھی جا سکتا ہے، لیکن صحیح علم کے حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اس چیز کو بھی گوارا کر لیا کہ اگر سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچیں گے، سوال ہوگا، ہم اس کا صحیح جواب دے دیں گے کہ آپ چونکہ اسلام کی تعلیمات پر گامزن ہے اور اسی کو فروغ دینے میں لگے ہوئے ہیں، آپ کی حکمرانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے، بالکل آپ کے قریب میں ایک عورت ایسی حکمرانی کرتی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کے پاس دعوت و تبلیغ کا پیغام بھیجتے تاکہ انہیں بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اس مناسبت سے انہوں نے باضابطہ پوری معلومات فراہم کی اور سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سلیمان علیہ السلام کی جانب سے پوچھے جانے والی وجہ پر انہوں نے اس کا تذکرہ اور تبصرہ کر دیا۔
دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا اللہ یسجدوا للہ، کہ شیطان نے ان کے عملوں کو اس طرح مدین کر دیا کہ وہ اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کی پرستش کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اب ان سے اس اللہ کے سجدہ ریزی کرنے سے روک دیا گیا جو اللہ آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، اور انسان جو چیز چھپاتا ہے، جو چیز ظاہر کرتا ہے، ان تمام کو اللہ جانتا ہے۔ تو شیطان نے اللہ کی ذات کو مخفی و پوشیدہ کر دیا اور اللہ کے مقابلے میں اللہ کی مخلوقات کو سامنے پیش کر کے اسی کو عبادت کے لائق سمجھا دیا۔ آگے ایک آیت پڑھیں گے، اس آیت کے پڑھنے پر سجدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے، ہم پڑھیں گے، ہم لوگ بھی سجدہ کریں گے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ اللہ اکبر۔ سجد وجهه للذي خلقه وشق سمعه وبصره بعلمه۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ حدود برندہ نے ملک سبا کے تخت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا تھا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کے پاس بڑا سا عرش ہے، بڑا سا تخت ہے۔ آگے کی آیتوں فرمایا گیا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، جس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اور عرش عظیم کا صحیح مالک تو بھائی، دنیا میں اگر کسی کو تخت ہے، بادشاہت ہے، حکومت و اقتدار ہے، وہ تو چند روزہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو تخت عرش ہے، جس پر اللہ جلوہ افروز ہے، وہ شروع سے ہے اور آخر تک رہے گا۔ وَكَانَ عَرْشُ عَلَى الْمَاءِ، شروع میں اللہ کا عرش پانی پر تھا، آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عرش معلیٰ پر ہے جو ساتوں آسمان کے اوپر ہے۔ فرمایا اللہ نے آسمان و زمین کو 6 دنوں پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ اللہ کا عرش اتنا بڑا عرش ہے کہ ساری کائنات سے بڑا ہے، وہ اس پر جلوہ افروز ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کے نظام کو چلاتا ہے۔ اس نے فرمایا وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ، وہ عرش عظیم کا مالک ہے، یعنی ساری کائنات اس کی حکمرانی کے اندر ہے۔ قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ جب دربار سلیمانی میں حدود برندہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ میں نے ایسا دیکھا ہے، تو ایسا نہیں ہوا کہ سلیمان علیہ السلام نے فوراً مان لیا، انہوں نے کہا رکو، ہم اس کی تحقیق و تفتیش کریں گے۔ قال، فرمایا سننظر، ہم دیکھیں گے عنقریب، اصدقت، کیا تو نے سچ کہا ہے، ام کنت من الکاذبین، یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ بہت سے لوگ جھوٹ بول کے چھٹی لے لیتے ہیں، اپنی غیر حاضری کی وجہ بتانے کے لیے جھوٹ بول دیا کہ ہم دیکھیں گے، تحقیق کریں گے۔ تحقیق کرنے کا طریقہ یہ اپنایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک لیٹر خط لکھا اور کہا اے حدود، تم ایسا کرو، اس خط کو لے آ کر کے ملک سبا کے سامنے ڈال دو، پھر وہاں سے کچھ دور ہٹ کر کے دیکھتے رہنا اس خط کا رد عمل کیا ہوتا ہے، اس خط کے ملنے کے بعد ان کے حالات کیسے ہوتے ہیں۔ چنانچہ جا کے تذکرہ کیا، اذهب بکتابی ھذا، اے حدود یہ میرا خط ہے، اسے لے کر جاؤ، فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ، یہ لوگ جہاں اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو اسی جگہ پر یہ خط ڈال دو، ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ، پھر تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی سی
ان سے دوری اپنا لو، وہاں سے تھوڑا ہٹ جاؤ. فانظر ماذا یرجعون، پھر دیکھو کہ آپس میں وہ کیا باتیں کرتے ہیں، یا اس کا جواب کیا دیتے ہیں، یا اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے، اس ایکشن کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. وہاں دیکھو، خط لے کے جاؤ، مجمع میں پہنچو، وہی گرا دو، تھوڑا کنارہ ہو جاؤ، پورا تماشا دیکھو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کو نوٹ کرو، پھر مجھے آ کے بتاؤ. چنانچہ سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر حدود پرندہ منقع سبا کے پاس پہنچے، اور مجلس میں اس خط کو انہوں نے گرا بھی دیا. ملکہ سبا کے ہاتھ میں خط پہنچا بھی، اسے پڑھا، پڑھنے کے بعد اپنے وزیروں کے سامنے، مشیروں کے سامنے اس کا تذکرہ کیا کہ میرے پاس ایسا ایسا خط آیا ہے. کیا فرمایا؟ قالت، کہا، یا ایھا الملؤ، اے میرے سرداروں، اے میرے ہمنشینوں، اے میرے وزیروں اور مشیروں، انی القی الی کتاب کریم، میرے پاس ایک باوقار خط ڈالا گیا ہے، عزت و احترام کے ساتھ ایک خط ہمارے پاس گرایا گیا ہے. وہ خط کا مضمون کیا ہے میں تمہیں پڑھ کے سناتی ہوں. چنانچہ حضرت سلیمان کا خط کا انداز کیا تھا، اس کو اسی انداز سے ملکہ سبا نے اپنی مجلس میں پڑھ کے سنایا. خط کیا تھا؟ انہ من سلیمان، یقیناً یہ خط حضرت سلیمان کی طرف سے ہے. وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور یہ کہ میں اس خط کی شروعات کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. گویا خط لکھنے کا طریقہ بھی سکھلایا گیا. خط بھیجنے والا پہلے اپنا نام لکھے اور ساتھ ساتھ اللہ کا نام سے خط کا آغاز اور شروعات کرے. پھر اس کے میں جو مضمون تھا بغیر کسی لگائی لپٹائی کے، سیدھا سیدھی کلیئر کٹ بات، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، تم میرے خلاف سرکشی مت کرو اور میرے پاس مسلمان بن کے حاضر ہو جاؤ. ڈائریکٹ سلیمان علیہ السلام نے چارج کیا، خط لکھا، اس خط میں باضابطہ اپنا نام دیا، اللہ کا نام لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم خط سے خط کی شروعات کیا، اور جو صاف صاف بات کہہ رہی تھی وہ کیا بات تھی؟ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، میرے خلاف سرکشی مت کرو بلکہ مسلمان بن کر فرما بردار ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مدینہ ہجرت کر گئے تو صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام اجازت تھی کہ آپ دعوت و تبلیغ کیجئے. آپ نے بھی اپنے قرب و جوار کے ملک کے بادشاہوں کے پاس خط لکھا اور اسی انداز کا مضمون اس میں دیا. گویا اگر کوئی انسان باضابطہ واقعی اسلام کے مطابق حکمرانی کرتا ہے اور اس کے ارد گرد میں غیر مسلموں کی جماعتیں پائی جاتی ہیں، تو مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری بنتی ہے ان کے پاس لیٹر اور خط لکھے اور اللہ کا صحیح پیغام سنائیں. آج 55 سے زیادہ ممالک ہمارے پاس ہیں لیکن ہم بے یار و مددگار ہیں، ہمارے پاس طاقت و توانائی نہیں ہے، ہم دوسروں سے ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، خوف زدہ ہیں. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بھی تعداد تھوڑی سی تھی، 1400 سے 2000 کی قریبی آپ کی تعداد تھی. آپ نے بادشاہوں کے نام خط لکھنا شروع کر دیا. وہ اپنی جانب سے دین کا پرچار بھی کیا، اسلام کی تبلیغ بھی کی، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو دعوت دے دیا کہ روئے زمین پہ تمہیں امن و سکون کے ساتھ رہنا ہے، اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. سلیمان علیہ السلام کو خبر ملی کہ ملکہ سبا ایک مشرکہ عورت ہے جو لوگوں پہ حکمرانی کرتی ہے، ملکہ سبا ہے، اللہ کے مقابلے میں سورج کی پرستار ہے، اس کی بندگی کرنے والی ہے.
تو سلیمان علیہ السلام نے فوراً لیٹر لکھ کے بتا دیا کہ ادھر آ جاؤ ورنہ ہم تمہارے خلاف چڑھائی کریں گے، کارروائی کریں گے۔ ملک سبا نے اپنے وزیروں کے سامنے یہ خط پڑھ کے سنا دیا۔ بھائی کوئی آدمی خط لے کے نہیں آیا ہے، باضابطہ موجزانہ انداز میں ایک پرندہ، ہدہد نامی پرندہ خط ہمارے سامنے گرایا ہے۔ اس لحاظ سے یہ خط بڑا باوقار ہے۔ دوسرا جو اس کے مضمون ہے، خط لکھنے والے نے اپنا نام چھپایا نہیں ہے بلکہ اپنا نام ظاہر بھی کیا ہے، اور اللہ رحمان و رحیم کے نام کی مدد کے ساتھ یہ خط بھیجا بھی ہے، اور ساتھ یہ الٹیمیٹم بھی دیا، چیلنج بھی کیا ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے میرا خط پڑھنے کے بعد اسلام قبول کرو، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو تمہارے خلاف کارروائی ہو جائے گی۔ تو یہ سوچ کر وہ خود سہم گئی، اور چونکہ بادشاہ ہے وہ اکیلا فیصلہ تو نہیں لے سکتی ہے، اپنے وزیروں اور مشیروں کے سامنے بات رکھ کے کرنے کے بعد کیا کہا؟ قالت یا ایھا الملأ، اے میرے سرداروں، افتونی فی امری، مجھے میرے اس معاملے میں رائے اور مشورہ دو۔ ما کنت قاطعۃ امرا، میں کسی چیز کا قطعی فیصلہ اکیلا نہیں کرتی ہوں، حتی تشہدون، یہاں تک کہ جب تک کہ تم ہمارے پاس حاضر نہ ہو، یعنی باہم مشورے ہی سے میں فیصلہ کروں گی۔ اتنا زبردست خط آیا اور ایسا اس میں عنوان لکھا ہوا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں، تمہارے سامنے یہ فیصلہ رکھتا ہوں، مشورے میں جو بات طے پائے گی اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ ہر جگہ جذباتی لوگ بھی ہوتے ہیں، سنجیدہ مزاج بھی ہوتے ہیں۔ وہاں لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا نحن اولو قوت و اولو باس شدید، وزیروں نے، مشیروں نے مشورہ دیا کہ ہم لوگ تو طاقتور ہیں اور ہم لوگ سخت جھگڑالو بھی ہیں، طاقت کا مظاہرہ کرنے کا وقت آئے چلے مقابلہ کرتے ہیں، اور لڑائی دنگا فساد کرنا تو ہماری پہچان ہے، چلو اس کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ لوگوں نے یہ بھی کہا والامر الیک، اختیار تو آپ کا ہی ہے، ہمارا مشورہ ہے کہ کھل کر اس کا مقابلہ کیا جائے۔ چونکہ ہم جنگی پیمانے پر تیار بھی رہتے ہیں تو ان سے جنگ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ حکومت وقت کی ذمہ دار آپ ہیں، حاکم وقت آپ ہیں، ملک سبا آپ ہیں، والامر الیک، فیصلہ کرنے کا پورا حق آپ کا ہے، جیسا کہیں گے ہم ویسا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فانظری ماذا تأمرین، آپ دیکھ لیجئے اب ہمیں کیا مشورہ دیتی ہے۔ یعنی پوری مجلس نے ملک سبا پہ چھوڑ دیا کہ آپ کا اختیار ہے، آپ لڑنے کہیں گے تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، آپ صلح چاہیں گے تو ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ سوچ سمجھ لیجئے اور اس کے بعد سنجیدہ مزاجی سے فیصلہ کیجئے، اسی کے مطابق ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عام طور سے کہا جاتا ہے کہ عورتیں بڑی تنک مزاج ہوتی ہیں، کم فہم بھی ہوتی ہے، اور حقیقی بات یہی ہے، لیکن بعض عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ زیادہ ہی سمجھ دیتا ہے، اسی میں سے ملکہ سبا بھی ہے۔ وہ جذباتیت سے دوچار ہونے کے بجائے سنجیدہ مزاجی سے فیصلہ انہوں نے لیا، اور لوگوں کے سامنے اس کی سنگینی کو سمجھایا، بتایا اگر ہم جنگ کر لیتے ہیں تو کیا ہوگا، جنگ کرنے کے بعد ہم جیت بھی سکتے ہیں، ہار بھی سکتے ہیں، لیکن اس خط کا مضمون بتلا رہا ہے کہ وہ سخت پاورفل ہے، اگر ان سے ہمارا مقابلہ ہو گیا تو ہمیں جیتنے کی صورت نہیں ہے۔ اب اگر ہم ہار جاتے مقابلہ کرنے کے بعد تو دستور رہا ہے کہ اگر کوئی حاکم قوم کسی پر غلبہ حاصل کر لیتی ہے وہ پورے طور سے تباہی مچا دیتی، ادھم مچا دیتی ہے، وہاں کے نظام کو دہم برہم کر دیتی۔ اسی طرح سلیمان کے خط آیا، یہ غالب آ جائیں گے تو یہ بھی ایسا ہی کریں گے، اس لیے کرنا کیا ہے، اب مشورہ میں دیتی ہوں۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ،
ملکہ سبا نے کہا جب بادشاہ کسی ملک میں فاتحانہ طور سے داخل ہوتے ہیں افسدوہا، تو وہ لوگ وہاں کے نظام کو پورے طور سے بگاڑ دیتے، درہم برہم کر دیتے، فساد مچاتے، خونریزی کرتے، پورا علاقہ تباہ و برباد کر دیتے۔ وَجَعَلُوا عِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور پھر وہ وہاں کے رہنے والے کو ذلیل، جو عزت دار ہے ذلیل بنا دیتے ہیں۔ ابھی ہم لوگ وزیر ہے، مشیر ہے، منسٹر ہے، مملکت کا بادشاہ حاکم ہے، وہ غالب آ جائیں گے، ہم تو ان کے سامنے سرنگو ہو جائیں گے، وہ تو حکمراں بن جائیں گے، تو جو ہمارے بھی عزت دار ہیں وہ سب ذلیل ہو جائیں گے اور وہ لوگ عزت کے مقام پہ فائد ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور ایسے ہی یہ لوگ بھی کریں گے۔ ملکہ سبا نے قوم کو سمجھایا کہ آپ کا مشورہ دینا کہ ہم طاقتور ہیں، لڑنے بھرنے کے لیے تیار، اچھا مشورہ ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ غالب آ گئے پھر ہم کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کا مقابلہ نہ کیا جائے۔ اچھا میں ایک ترکیب نکالتی ہوں، کیا کہا؟ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، میں سلیمان کی آزمائش کرتی ہوں، اس کا امتحان لیتی ہوں۔ اگر وہ دنیا دار بادشاہ ہوگا ہم کچھ تحفے تحائف پیش کریں گے، اس کو لے کے خوش ہو جائیں گے اور لڑنے بھیڑنے کا ارادہ ترک کر دیں گے۔ اور اگر وہ بادشاہ نہیں ہے بلکہ بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا نبی بھی ہے تو میرے ہدیے کے ساتھ ان کا برتاؤ کیا ہوگا میں جانتی ہوں، وہ اسے لوٹا بھی سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم پر چڑھائی کرنے کے لیے تیاری بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں ایک مرتبہ ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کر کے ان کا امتحان لے لیتی ہوں۔ فرمایا وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ، میں ان کے پاس بِهَدِيَّةٍ، ایک ہدیہ پیش کرنے والی ہوں، بھیجنے والی ہوں۔ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، پھر میں دیکھتی ہوں جن لوگوں کو ہدیہ دے کر میں بھیج رہی ہوں وہ وہاں سے کیا خبر لاتے ہیں۔ چنانچہ ملکہ سبا نے کچھ لوگوں کو ہدیہ دے کر حضرت سلیمان کی خدمت میں پیش کر دیا، کہا ان کے پاس جاؤ اور کہنا کہ ملکہ سبا نے یہ تحفہ پیش کیا ہے۔ فلما جاء سلیمان، جب ملکہ سبا کا سفیر حضرات حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے، قال تمدوننی بمال، حضرت سلیمان نے کہا کیا تم مال کے ذریعے سے میری مدد کرنے آئے ہو؟ فما اتانی اللہ خیر مما اتاکم، اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو تم کو اللہ نے دیا ہے۔ جو تمہارے پاس مال ہے، دولت، حکومت، حکمرانی ہے، اس سے کہیں زیادہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو دیا ہے۔ تم کو جو چیزیں ملی ہوئی ان سے بہتر چیز ہمارے پاس موجود ہے۔ ایسا کرو بلن تم بہدیتکم تفرحون، تم اپنی اس ہدیہ پر خوش رہو، خوشی مناؤ، پھولے نہیں سماؤ، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، لے کے جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام نے باضابطہ اس ہدیہ کو واپس کر دیا اور کہا کہ ایسا کرو جو ہدیہ تم لے کے آئے ہو تم اس کو لے کے چلے جاؤ، اپنے ملکہ کو بتا دینا کہ سلیمان نے اسے واپس کر دیا، کہا اسے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے جتنا مال و دولت ہمیں دیا ہے اور جیسی حکمرانی مجھے عطا کی ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تم کو اللہ تبارک بتانا ہے۔ تمہارے پاس بھی حکومت اللہ ہی کی جانب سے ہے، تم کو یہ مال و دولت اللہ ہی نے دیا ہے، اسی نتیجے میں کچھ ہمارے پاس ہدیہ پیش کیا نا، اس سے کہیں بہتر اللہ مجھ کو دے چکا۔ فرمایا ارجع الیہم، اس ہدیہ کو لے کر اپنے علاقے واپس چلے آؤ، اپنے وزیر مملکت اور ساتھ ساتھ ملک سبا کی خدمت پیش کر دو۔ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ۔ ارجع الیہم، اس خط کو لے کے واپس جاؤ اور سنو، میرا پیغام وہاں پہنچا دو۔
فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ، میں ایسے لشکر کو لے کے، ہم ایسے لشکر کو لے کے تمہارے پاس آنے والے ہیں، لا قبل لهم بها، جن کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ اتنا بڑا لشکر جرار میں تمہارے خلاف لے کر آنے والا ہوں جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت و توانائی تمہارے اندر نہیں ہوگی۔ اور سنو، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا ذِلَّةً، ملک سبا میں جتنے لوگ عزت دار بسے ہوئے ہیں ان تمام عزت دار کو ذلیل و خوار کر کے وہاں سے نکال باہر کروں گا۔ تو ہم صاغرون، وہ بالکل پست ہمت ہو جائیں گے، وہ ہمارا مقابلہ کر ہی نہیں سکیں گے۔ یہ سلیمان علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا جو لوگ حضرت سلیمان کے پاس ملک سبا کی جانب سے تحفہ تحائف لے کے پہنچے تھے، اس جانچ کے لیے کہ اگر وہ دنیا دار بادشاہ ہوں گے تو تحفہ لے کے خاموش ہو جائیں گے اور آئندہ بھی کچھ تحفہ مانگے ہم دیتے رہیں گے، لیکن اگر وہ تحفہ قبول نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بادشاہی نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ اللہ کا نبی ہے، اللہ کی جانب جو فرمان ان کو ملتا ہے اس پر کسی ملامت کرنے والے کے ملامت کی پرواہ کیے بغیر اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ لوگ پہنچے، انہوں نے کہا اپنا تحفہ لے کے جاؤ، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اور جا کے خبردار کر دو کہ بس ہم لوگ تمہارے پر چڑھائی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تیاری کیا ہے؟ ایک بڑا لشکر لے کے ہم آتے ہیں اور تمہارے عزیزوں کو ذلیل بنا دیں گے اور تمہارے طاقتور کو کم ہمت بنا کر وہاں سے نکال باہر کریں گے، یہ پیغام میرا جا کے پہنچا دو۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، لوگ واپس آ گئے، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے قوم کے سامنے الگ تقریر کی، ملکہ سبا نے اپنے قوم کے سامنے الگ تقریر کی ہے جس کا تذکرہ آگے۔ جس اندازہ ہوتا ہے کہ جو انسان واقعی دیندار حکمراں ہوتا ہے وہ اپنی حکمرانی کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، اور دنیا داروں تک اللہ کا پیغام پہنچا کر انہیں دین کی طرف تبلیغ کر کے دیندار بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا تذکرہ سلیمان علیہ السلام کی اس واقعے سے ملتا ہے۔ باقی تفصیلات آئندہ۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔